السلام علیکم خواتین و حضرات. جامعہ کراچی کے شعبہ ابلاغ عامہ کے کرنٹ افیئرس کے پروگرام اسٹوڈنٹس پوائنٹ میں آپ سب کو خوش آمدید. میرا نام سیدہ جاسیہ فاطمہ ہے اور یہ ہمارا کرنٹ افیئرس کا پہلا پروگرام ہے. میرے ساتھ آج پینلسٹ کے طور پر موجود ہیں انم فاطمہ, ایاز خان اور زہیب سلطان تیموری. یہ تینوں نہ صرف اسٹوڈنٹس ہیں بلکہ اپنی اپنی جگہ ٹیچرز بھی رہ چکے ہیں. آج کے حالات حاضرہ کے پروگرام کا ٹاپک ہے اسٹوڈنٹس یونین. پاکستان میں اسٹوڈنٹس یونین کا ماضی اور ان کی اہمیت کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے, لیکن جہاں پہ یہ اسٹوڈنٹس یونین ایک پازیٹیو امیج دکھاتے ہیں وہیں پہ ریجنلزم اور وائلنس کی بھی ایک ماضی رکھتے ہیں. اس بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے میں اپنے پینلسٹ کی طرف جاؤں گی اور ان سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اسٹوڈنٹس یونین ایکچولی ہوتی کیا ہے. انم, آپ. جی, بیسیکلی اسٹوڈنٹ یونینس آر دا سینٹرز آف ایکٹیویٹیز فار اسٹوڈنٹس, اور عام الفاظ میں ہم اس طرح بیان کریں گے کہ تعلیمی اداروں کو درس گاہ کے ساتھ ساتھ تربیت گاہ بنانے میں بھی اسٹوڈنٹ یونینس ایک اہم اور نمایاں کردار کی حامل ہیں. ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹ یونینس اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں, ان کو سروسز, ان کی سروسز اور جو بھی پرابلمس ہیں ان کے ایشو پہ انہیں فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے, اور ساتھ میں کیمپس کی ڈیولپمنٹ میں بھی ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں. ایاز, آپ اس بارے میں کچھ کہیں گے؟ بیسکلی اسٹوڈنٹ یونینس اپارٹ فرام دیز تھنگس جو ہیں ایک فورس ہوتی ہیں اسٹوڈنٹس کی, ایک فورس نہ کہ ایک پولیٹیکل فورس بٹ اے پولیٹیکل فورس جن میں کسی پولیٹیکل اس کا رجحان نہیں ہوتا. بیسکلی میرے نظریے میں یہ جو ہوتے ہیں کہ یونیورسٹی کے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ان کی ہیلپ کرنے کے لیے ایک مدد ثابت ہوتی ہیں, اور یہ زیادہ تر جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کی ان کو ہیلپ کرنے میں ہوتی ہیں. اور جیسے مسائل ہوتے ہیں, اتنی پرابلمز ہوتے ہیں یونیورسٹی کے کیمپسز میں جن کو ٹیکل کرنا ایڈمنسٹریشن کے جورسڈکشن میں نہیں آتا. فار انسٹنس جو فیس ہوتے ہیں یا ادر پرابلمز اسٹوڈنٹ سے ریلیٹڈ جو بھی ہوتے ہیں, سو دس فورس از دا بیسٹ پلیٹ فارم ان آرڈر ٹو ایڈریس دوز پرابلمس. زہیب, آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اسٹوڈنٹ یونین دراصل ایک فورم ہے جس میں اسٹوڈینٹس اپنے انسٹیٹیوٹ میں رہتے ہوئے اس کے اپنے پولیٹیکل رائٹس کو جاننے کے لیے ایک برادرہڈ میں رہتے ہوئے کام کر سکتے ہیں. اچھا, اس موقع پر بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ اسٹوڈنٹس یونینز اور اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن یا پولیٹیکل پارٹیز کے جو اسٹوڈنٹس ونگ ہیں ان میں کیا ڈفرینس ہے؟ اس بارے میں ایاز آپ کچھ کہیں گے؟ جی بالکل, یہاں پہ تو بالکل ایک صریح اور واضح ڈفرینس آپ کو دکھائی دے گا کہ جب آپ پولیٹیکل پارٹیز کے ونگز کو دیکھتے ہیں اور ایک پولیٹیکل یونین کو دیکھتے ہیں تو بیسک اور صریح فرق جو ہوتا ہے وہ پولیٹیکل نہیں ہوتے. یونینس کے جو ونگز ہوتے ہیں دوز آر ناٹ پولیٹیکل, بٹ جو پولیٹیکل ونگز ہوتے ہیں وہ پولیٹیکل اور ایک پرٹیکولر آئیڈیولوجی سے بہت کلوز ہوتے ہیں. دوسری جانب جب ہم دیکھیں تو جو ریپرزنٹیٹیوز ہوتے ہیں جو ایک یونین کے ہوتے ہیں پرٹیکولرلی وہ ایک پروسیس سے گزر کر آتے ہیں. فار انسٹنس آپ کے الیکشنز کنڈکٹ کیے جاتے ہیں, ایک الیکشن کے تھرو سب سے اہم بات تو یہ ہوتی ہے جو کینڈیڈیٹ جو سلیکٹ ہو رہا ہے, جو الیکٹ ہو رہا ہے فار انسٹنس, تو اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کی اسٹوڈنٹ کا کیریئر کیسا رہا ہے, کس طرح کی پوزیشن ہے اس کی. بٹ اپارٹ فرام دس اگر ہم پولیٹیکل ونگز کو دیکھتے ہیں تو ان میں چوائس ہوتا ہے, وہی بندہ اس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے, وہی بندہ اس میں ہوتا ہے جو اس آئیڈیولوجی سے زیادہ کلوز ہوتا ہے اور اس کا سپورٹر ہوتا ہے, اور اس کو اس میں لایا جاتا ہے تاکہ وہ اسی حساب سے اسی مطابق کام کرے. اور ان کا جو کام ہوتا ہے وہ ایک پولیٹیکل ورک ہوتا ہے, وہ خواہ کسی آئیڈیولوجی کو لے کر چلیں, اس کے فیور میں چلیں یا کسی اپوزیشن ٹیکل کریں, بٹ ناٹ ایٹ آل. یہ چیزیں ایک یونین میں نہیں کی جاتی. جو یونین ہوتا ہے دیٹ از کنسرنڈ ود دا پرابلمز آف دا کیمپس and whatsoever is going on, malpractices are in the campus and the student union is responsible for that and it is going to tackle it obviously. So this is the very difference. تو آپ کی ان باتوں سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اسٹوڈنٹ یونین کا جو پروسیس ہے وہ کافی زیادہ اسٹرنجنٹ اور بہت زیادہ فلٹرائزڈ ہے, لیکن ظاہر ہے ہر چیز کا ایک ارتقا ہوتا ہے. تو اسٹوڈنٹس یونین کی ڈیولپمنٹ اس نہج پر کس طرح پہنچی, یہ جاننے میں ہم آپ کی مدد درکار ہے. میں زہیب, آپ اس بارے میں کچھ بتائیں گے؟ اسٹوڈنٹ یونین کی جہاں تک بات ہے تو بر صغیر پاک و ہند کے اندر یہ سٹارٹس ہوا وہاں 1830 میں جب ینگ بنگال موومنٹ اسٹوڈنٹس کی بنیاد رکھی گئی. اس کا پریزیڈنٹ اس وقت ایک ٹیچر سر ہنری کو بنایا گیا, لیکن وہ اسٹوڈنٹ موومنٹس زیادہ کارکردگی نہیں دکھا سکیں اپنے اسٹرگلز میں. لیکن جب یہ ہم آگے دیکھتے ہیں آل انڈیا کانگریس کی بنیاد کے بعد, تو لکھنؤ وہ مقام ہے انڈیا میں جس نے بہت ساری پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو سپورٹ کیا ہے. انہی میں سے ایک میثاق لکھنؤ جس کو آپ سب لکھنؤ پیکٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں, اور دوسرا آل انڈیا اسٹوڈنٹ کانگریس کا سیشن 1936 جس میں اسٹوڈینٹس کا ایک سیشن رکھا گیا تھا جس کو ڈسکشن
پوائنٹ پہ لے کے آنے والے پنڈت جواہر لال نہرو تھے اور اس سیشن کو پریزائڈ کرنے والے قائد اعظم محمد علی جناح تھے. لیکن 1936 میں جب آل انڈیا اسٹوڈنٹ کانگریس کا اجلاس ہوا, اس کے بعد اس کے بہت سارے لیڈرز, بلکہ میں کہوں گا میجورٹی انڈین نیشنل کانگریس کی طرف چلی گئی. تو مسلم لیگ کو یہ ضرورت پیش ہوئی کہ ہمارا بھی کوئی اسٹوڈنٹ یوتھ ونگ ہونا چاہیے. تو قائد اعظم نے لکھنؤ کے مقام پہ 1937 میں آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی بنیاد رکھی. یہ اسٹوڈنٹ فیڈریشن قیام پاکستان کی جدوجہد کرنے میں سب سے آگے رہی, یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ جو ایک سلوگن یوز کیا گیا پاکستان کا مطلب کیا, اس کو بھی گھر گھر تک پہنچانے والے اسٹوڈنٹس تھے. اچھا, یہ تو آپ نے بات کی کہ پاکستان کے بننے سے پہلے اور پری پارٹیشن جو تھا, کیا پاکستان کے بننے کے بعد بھی اسٹوڈنٹس یونین کا کوئی کنٹریبیوشن رہا ہے پاکستان کے اندر؟ جی بالکل. پاکستان کے بننے کے بعد 23 دسمبر 1947 میں اسلامی جمعیت طلبہ کی بنیاد رکھی گئی اور 1948 میں ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ فیڈریشن DSF اور 1950 میں گرلز اسٹوڈنٹ کانگریس کی بنیاد رکھی گئی. تو بیسیکلی یہ ساری تنظیمیں اسٹوڈنٹس کو آگے پروموٹ کرنے کے لیے یوز ہوئیں. لیکن جب 1953 کے اندر تھوڑا ان اسٹوڈنٹس تنظیموں کے اندر وائلنس آ گیا اور انہوں نے اپنے مطالبات کے حق میں جس میں مطالبات میں فیس کا کم کرنا, اسٹوڈنٹس کے لیے ہاسٹلس کا مناسب بندوبست اور خاص کر کراچی یونیورسٹی کو نئے کیمپس میں بنانے کی ایک مطالبہ شامل تھے, اس میں کچھ وائلنس آ گیا اور 7 جنوری کو انہوں نے ڈیمانڈس ڈے کے نام سے ایک تحریک شروع کی. لیکن 7 جنوری کو ان کا پولیس کے ساتھ تھوڑے کلیش ہوا جس میں 7 اسٹوڈنٹس کیلڈ ہوئے اور بہت سارے انجرڈ ہوئے. تو 8 جنوری کو انہوں نے پولیس کی بروٹیلٹی کے خلاف ایک اور اسٹرائک کا اعلان کیا, جو آپ کو 10 دسمبر کو اسٹرائک کی صورت میں نظر آتی ہے 1953 میں. لیکن اس کے بعد گورنمنٹ نے ان سے بات چیت کی اور 1954 میں جو منسٹر تھے ایجوکیشن میں فضل الرحمان, انہوں نے کراچی یونیورسٹی کو بنانے کی حامی بھری. لیکن اس کے فوراً بعد منسٹر جو تھے ایجوکیشن کے فضل الرحمان, ان کو کیونکہ ان کا تعلق ایسٹ پاکستان سے تھا, ان کو ان کی سیٹ سے برطرف کر دیا گیا. لیکن جب ہم آگے دیکھتے ہیں DSF, جس کو ہم ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے نام سے جانتے ہیں, وہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کے اندر بہت زیادہ فیمس ہوئی اس زمانے میں. ان کے زیادہ تر جو لیننگس تھیں وہ لیفٹسٹ تھیں, یعنی کہ وہ پرو سوویت تھے. ٹھیک ہے, تو پرو سوویت ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنے نظریات کو کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان سے وابستہ کر دیا. لیکن جب راولپنڈی کانسپریسی کا ایک کیس سامنے آیا اور CPP کی انوالومنٹ, یعنی کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کی انوالومنٹ اس میں سامنے آئی, تو گورنمنٹ جہاں 1954 میں CPP کو بین کیا, وہیں پہ DSF کو بھی اس کا پولیٹیکل اسٹوڈنٹ ونگ قرار دیتے ہوئے اس کو بھی بین کر دیا. لیکن اسی زمانے میں DSF کے کچھ اسپلنٹرز گروپ نے APSO کے نام سے, آل پاکستان اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے نام سے, DSF کے ممبرز کی ایک اور تنظیم بنا لی جس میں آل پاکستان سے لوگ شامل کیے گئے. لیکن تھوڑے ٹائم کے بعد ہی APSO کو بھی گورنمنٹ کی طرف سے بین کر دیا گیا اور ان کا متبادل گورنمنٹ کی طرف سے سامنے آیا NSF کی صورت میں, جس کو اس وقت پریزیڈنٹ اس کے بنائے گئے ڈاکٹر ABA حلیم, جو کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہ چکے ہیں. انہوں نے اس کو پروموٹ کیا اور قمر زمان جو اسٹوڈنٹ ونگ کے اس وائس چانسلر تھے, ان کو اس کا وائس پریزیڈنٹ بنایا گیا. NSF شروع میں رائٹسٹ رہی, لیکن آہستہ آہستہ چل کے 1958 میں جب اس میں DSF کے کچھ لیفٹسٹ نے اپنی شمولیت اختیار کر لی, تو آہستہ آہستہ ان کا انفلوئنس پارٹی میں بڑھتا گیا اور NSF رائٹسٹ سے لیفٹسٹ ونگ میں چلی گئی اور NSF کی سیاست پھر پرو سوویت ہو گئی. لیکن جب 1958 میں مارشل لا لگا اور ایوب خان نے جہاں پولیٹیکل پارٹیز کو بین کیا, وہیں پہ اسٹوڈنٹس یونین اور لیبر یونینز پہ بھی پابندی لگا دی. یہ پابندی 1962 میں اس وقت ہٹائی گئی جب نیا کانسٹیٹیوشن سامنے آیا اور بیسک ڈیموکریسی کا ایک تصور انہیں سب کے سامنے دیا. اس وقت پولیٹیکل پارٹیز پہ بین ہٹایا گیا, ان کے اسٹوڈنٹ ونگ پہ بین ہٹایا گیا. اسی دوران آپ کی 1965 کی وار بھی شروع ہوئی. 1965 کے وار کے بعد تاشکنڈ ڈکلیریشن جب سامنے آیا, تو ذوالفقار علی بھٹو جو سوشلسٹ ایجنڈا رکھتے تھے,
انہوں نے ایوب گورنمنٹ کو چھوڑ دیا. اچھا آپ کی بہت زیادہ سیر حاصل گفتگو سے سمجھ میں تو آ گیا کہ کس طرح ایک ایولیوشن ہوئی ہے اور کیا ان کی کنٹریبیوشن رہی ہے, لیکن کیا کبھی اسٹوڈنٹس یونین کو کوئی کانسٹیٹیوشنل یا لیگل پوزیشن بھی ملی ہے پاکستان میں؟ جہاں تک کانسٹیٹیوشن اور لیگل اسٹیٹس کی بات ہے تو 1973 میں آرٹیکل 17 فریڈم آف ایسوسیشن آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے پاس رائٹ ہے کہ آپ کوئی بھی ایسوسیشن فارم کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ آ کے 1973 میں ایک اسٹوڈنٹ یونین آرڈیننس 1974 بھی جاری کیا گیا ذوالفقار بھٹو گورنمنٹ کی طرف سے, تاکہ اسٹوڈینٹس کو زیادہ سے زیادہ پالیٹکس میں اور خاص کر انسٹیٹیوشنل پالیٹکس میں انوالو کیا جا سکے. ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹ انسٹیٹیوشنل پالیٹکس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی الیکٹورل پروسیس ضرور ہوتا ہے. تو اسٹوڈنٹس یونین کا الیکٹورل پروسیس کیا تھا؟ کیا وہ ہر یونیورسٹی میں ایک جیسا تھا یا ہر یونیورسٹی میں کالج میں ڈفرینٹ تھا؟ اس کے بارے میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گی. جی بالکل, الیکٹورل پروسیس آف اسٹوڈنٹ یونین ایک بہت ہی آرگنائزڈ پروسیس ہوا کرتا تھا, جس میں انیشیل اور بہت ہی اسینشیل پوائنٹ تو کینڈیڈیٹس کا سلیکشن تھا, جو اس بیس پہ کیا جاتا تھا کہ کینڈیڈیٹس جو سلیکٹ کیے جائیں ان کا اکیڈمک ریکارڈ بہت ایکسیلنٹ ہونا چاہیے, وہ اپنی تعلیمی کارکردگی کے مطابق دوسرے اسٹوڈنٹس میں نمایاں ہوں, اور ان کا کوئی مطلب غیر اخلاقی کسی سرگرمی میں وہ ملوث نہ ہو, کوئی ٹیچرس کے ساتھ کوئی بیڈ ریکارڈ, کوئی بیڈ پرفارمنس نہ رہی ہو, اور خاص کر ان کا کوئی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی ایفیلیشن نہ ہو پریویس میں. تو ایسے اسٹوڈنٹس کو ایز اے کینڈیڈیٹ سلیکٹ کیا جاتا تھا یونینس کے لیے, اور پھر کیمپینز, باقاعدہ کیمپینز چلتی تھیں, جلسے ہوتے تھے, اور تمام یونینس اپنے آبجیکٹیوز جو ہے دوسرے اسٹوڈنٹس کے سامنے پیش کرتی تھی کہ ہر یونین کا اپنا کیا آبجیکٹیو ہے. دین پھر اس کے بعد ڈپارٹمنٹ کے لیول پر الیکشنز ہوتے تھے, اس میں سلیکٹ کیے جاتے تھے کینڈیڈیٹس ڈپارٹمنٹ وائز. جب وہ سلیکٹ ہو جایا کرتے تھے پھر اس کے بعد فیکلٹی وائز اس کو جو ہے ڈیوائڈ کیا جاتا تھا, فیکلٹی وائز الیکشنز کرائے جاتے تھے اور اس میں کینڈیڈیٹس کا سلیکشن ہوتا تھا. اسی دوران اگر کراچی یونیورسٹی میں جب الیکشنز ہوا کرتے تھے تو 52 کراچی کے ڈفرینٹ کالجز میں بھی یہ سب پروسیسز چل رہے ہوتے تھے, وہاں بھی یونینز بنائی جاتی تھی اور وہاں بھی یہ سارا پروسیس جو ہے نا ورک کرتا تھا. پھر جب ڈپارٹمنٹ اور فیکلٹی کے الیکشنز ہو جاتے تھے, کیمپینز بھی ساتھ ساتھ رن ہو رہی ہوتی تھیں, اس کے بعد پریزیڈینشیل الیکشنز ہوتے تھے اور پھر یونین کے لیے پریزیڈنٹ نامزد کیے جاتے تھے. جب وہ اسی طرح جب کالجز کے بھی جو کینڈیڈیٹس ہوتے تھے جو وہاں سے ون کرتے تھے, وہ بھی ان کو بھی پریزیڈائٹ جو ہے وہ کراچی یونیورسٹی کے جو پریزیڈنٹ سلیکٹ ہوتے تھے انہی کے ذریعے کرایا جاتا تھا. اس کے علاوہ یہ کہ اس میں پھر ایک کمیٹی بنائی جاتی تھی, اور وہ کمیٹی ایک بجٹ بناتی تھی اپنی ایکٹیویٹیز کے لیے, یونین کی ایکٹیویٹیز کے لیے, اور وہ سینٹ میں پیش کیا جاتا تھا. پھر سینٹ اگر وہ اپروو ہو جاتا تھا, ان کا بجٹ اپروو ہو جاتا تھا, تو پھر وہ اس بجٹ کے تحت ورک کرتے تھے, اور وہ اس کے لیے اکاؤنٹیبل بھی ہوتے تھے کہ جو بجٹ انہوں نے اپروو کرایا اور جو انہیں دیا گیا ہے تو وہ اس کے کیسے ورک کرتے ہیں, اس کو کہاں استعمال کیا گیا ہے, کیسے استعمال کیا گیا ہے, تو وہ سب اس کے لیے رسپانسبل ہوتے تھے. ایک ڈیموکریٹک پورا سسٹم ہوتا تھا جس میں یونینس کو مطلب ایک اسٹوڈنٹ سے لے کر لیڈرز اور ریپرزینٹیٹیوز جو اس کے پارٹ رہتے تھے وہ سب لرن کرتے تھے کہ ایک پروسیس کیسے رن کیا جاتا ہے. بہت شکریہ. ہم چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ, واپس آتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک. بریک سے پہلے انم اس بات پر روشنی ڈال رہی تھیں کہ اسٹوڈنٹس یونین کا الیکٹورل پروسیس کیا ہوتا تھا. جیسا کہ آپ لوگوں نے بتایا ہے کہ بہت اسٹرنجنٹ الیکٹورل پروسیس ہوتا تھا اور لوگ بہت سارے مرحلوں سے ہو کر اسٹوڈنٹس یونین کا پارٹ بنتے تھے, لیکن ایسی کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر ایک پوائنٹ ایسا آیا اس ملک کی ہسٹری میں جب اسٹوڈنٹس یونینس کے اوپر سراسر بین لگ گیا؟ اس بارے میں ایاز آپ کچھ بتائیں گے؟ جی بالکل. اگر دیکھا جائے تو ان کا جو الیکٹورل پروسیس ہے کافی اسٹرینجنٹ اور فیئر ہے, بٹ اپارٹ فرام دس اگر دیکھا جائے تو ان کی جو افیلیشن ہوتی ہیں یونینس بعد میں ایک وقت ایسا آ گیا جو یہ افیلیٹ ہوتے چلے گئے اپنے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ. یہ سب میں نہیں مانتا, میرا یہ ویو ہے کہ یہ تو پہلے دن سے ہی جو مسلم لیگ کی جو ایم ایس ایف تھی یہ تو ایک آئیڈیالوجی سے بالکل کنیکٹ ہی تھے. کریشن کے بعد ان چیزوں نے کچھ ایسے ایلیمنٹس کو راستہ دے دیا. فار ایگزامپل ان میں جب ڈسرپشن پیدا ہو گئی تو یہ کافی حصوں میں بٹ گئے, جیسے این ایس ایف سے ڈی ایس ایف کی کریشن, تو یہ کچھ انٹرا پارٹی کلیشز ہی تھی جو اس بیس پر بنا پر ان کو تفریق میں ڈال دیا. فردر مزید چل کے جب ہم دیکھیں تو 1960s کا دور تھا
جو ہمارے بیسکلی یونینس کا جو ڈومین ہوتا ہے دیٹ از جسٹ کنفائنڈ ٹو دا یونیورسٹی کیمپس. آپ کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ یونیورسٹی کیمپس کے مسائل ہوتے ہیں, ان کو حل کرنا ہوتا ہے. بٹ انفارچونیٹلی جو ہمارا جو ڈائلیما ہے اس وقت پاکستان میں یا اس وقت تھا وہ یہ تھا کہ وہ کریپ آؤٹ, وہ نکل گئے اپنے ڈومین سے, اینڈ دیئر پاور اسپیلڈ آؤٹ آف دا لمٹ. وہ کہیں اور چلے گئے, وہ پولیٹیکل پارٹیز کے افیلیٹ ہوتے چلے گئے, ان کے ڈیمونسٹریشن کا حصہ بنتے چلے گئے. اگر دیکھا جائے اگر کے یو کا ایگزسٹینس جو ہے یہ کیمپس بنا ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے ڈی ایس ایف کا بہت ہی زبردست, بٹ پارٹ اگر اس سے ہم دیکھیں تو وہ 6 جانوں کے جانے کے بعد ہی کیمپس اس میں آیا ہے. تو اگر دیکھا جائے تو جو ان کا ریٹورک ہے کہ ڈیموکریٹک ٹریننگ ہوتی ہے یونینز میں, وہ تو ایک محض ایک اونلی اسٹانس ہو گیا, محض ایک ڈائلاگ ہو گیا. بٹ بیسکلی دیکھا جائے تو اس کے بعد جب 1960s کا جو دور آیا اس میں ہم دیکھیں تو انٹرنیشنلی ایک دور تھا ریولیوشنز کا اسٹوڈنٹس کا بیسیکلی. تو ان سے کافی ہمارے جو یونینز تھے وہ کافی اچھا خاصا انفلوئنس ہو چکے تھے. جیسے ان میں جیسے میں نے ابھی وہ جو تیان مین اسکوائر کا جو واقعہ ہے جس میں کرپشن کے خلاف کچھ اسٹوڈنٹ یونینز نے جو پروٹیسٹ ڈیمونسٹریشن اسٹارٹ کی تھی, فردر وہ جا کے ان میں جب لیبر یونینز آ گئے تھے اندر تو انہوں نے کیا کر دیا, وہ ایک ڈیمونسٹریشن جو ہے ایک وائلنٹ ڈیمونسٹریشن میں کنورٹ ہو گیا. فردر مزید چل کے 1989 میں جو کریک ڈاؤن ہوا ان پر, تو کہا جاتا ہے کہ راؤنڈ اباؤٹ 1000 پیپل اس میں مارے گئے تھے. تو ایسا ہی دور کچھ ہمارے ساتھ چلا جب 1965 کا وار ہوا. اگر دیکھا جائے تو اس کے بعد تاشکند ڈکلیریشن پہ جو ڈیمونسٹریشن ہوئی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ یونینز نے کچھ حد تک جو ڈیمونسٹریشنز تھی جو گورنمنٹ سے لنک تھی, جو پالیٹکس سے لنک تھی, ان میں کچھ ایکسٹرا ہی انہوں نے ایکٹیویٹیز ڈال دی اور ان میں زیادہ حصہ لینے لگے. ان میں سب سے پہلے تو یہی تھا تاشکند ڈکلیریشن, جس پہ وہ ایک گورنمنٹل پروسیس تھا, معاملہ تھا, ایشو تھا. انہوں نے یعنی یہاں سے دکھائی دیا کہ وہ لوگ ایک پرٹیکولر آئیڈیالوجی کو فالو کرنا شروع کر دیا تھا. انہوں نے جو سوشلسٹ جو تھے ہمارے اسلامک سوشلسٹ کا نعرہ لگانے والے جیسے ذوالفقار علی بھٹو تھے, تو فرسٹ آف آل اگر دیکھا جائے تو یہ اوبیسلی یوٹیلائز ہو گئے تھے یونینز جو ہماری تھی. اگر بھٹو کے ویو کو دیکھا جائے ذوالفقار علی بھٹو کے اس دور میں, تو وہ بالکل انہوں نے ایک ٹرم دے دیا تھا ان یونینز کو جس کو ہم کہتے ہیں میوٹیبل, مین ٹو سے دیز آر سچ کائنڈ آف فرینڈس دیٹ کین اینی ٹائم بی کنورٹیڈ انٹو فورس. بٹ بعد میں دیکھا گیا تو انہوں نے انہی کا سہارا لیا یونینز کا اپنے اپوزیشن کو کرب کرنے کے لیے. تو یہ وہ ایک دور تھا جس میں جو پولیٹیکل انفلوئنس تھا وہ انٹر ہو چکا تھا ہمارے یونینز میں. مزید چل کے جب دیکھا جائے تو ایک اور ڈیمونسٹریشن جس طرح ہوئی جس میں سب سے جن میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا یونینز میں, جن کو ان کو اوپنلی یوٹیلائز کیا تھا, وہ تھا جو ڈکلیریشن, وہ جو ریکگنائزیشن تھا بنگال کا, اس میں ان کا جو خاصا کردار تھا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ایک طرف سے ایک پولیٹیکل پارٹی کو اپارٹ, آپ جب یونینز ہیں تو آپ ایجوکیشن سے وابستہ ہیں تو ان چیز کو تھنک کرنا چاہیے آپ کو. جیسے ایئر مارشل فیلڈ مارشل اپنی ان کی کتاب میں لکھتے ہیں کہ وی ہیو لرنڈ نتھنگ فرام ہسٹری, اس میں کہتے ہیں کہ ریکگنائزیشن آف بنگال جو تھا یہ ایک اہم حصہ تھا. اگر اس کو ریکگنائز کر دیا جاتا تو آج شاید ہمارے تعلقات بنگلہ دیش کے ساتھ اتنے گریو نہیں ہوتے اور وہ ہوتے. تو ان حصوں میں ان طرح کے ڈیمونسٹریشن میں جو حصہ لینا تھا وہ ان کا سب سے بڑا ڈاؤن فال تھا. دیکھیں جب آپ اس طرح کے ڈیمونسٹریشن میں حصہ لے رہے ہیں تو obviously جب آپ اپوزیشن کے لیے ایک تھریٹ بن رہے ہیں یا پھر جو گورنمنٹ ہے اس وقت کا جو انسٹال گورنمنٹ ہے, انکمبنٹ گورنمنٹ ہے, اس کے خلاف آپ ایک تھریٹ بنتے جا رہے ہیں اور جو تھریٹ ہے وہ گرو ہوتا جا رہا ہے. سو obviously یہ جو مسائل تھے, سارے ایشوز تھے, انہوں نے ان کو جو ہے لیڈ کر دیا ٹورڈز دا بین. آخر میں مجبور ہو کر جو رجیم تھی, جو ڈکٹیٹرشپ, جو مارشل لا تھی, انہوں نے ان پر بین لگا دیا. اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہی نہیں تھا ان کے پاس ان کو کرب کرنے کا. اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہوئی جو ان کو لیڈ کر گئی اس طرف, وہ تھا ان کا وائلنس انتہائی حد تک پہنچ گیا تھا. یعنی کچھ رپورٹس کے مطابق کچھ آرگنائزیشنز جو تھی ہمارے کیمپسز میں وہ اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ وہ اپنے الیکٹرل اس کو ڈومیننسی کو برقرار رکھنے کے لیے وہ باقاعدہ آرمز کا استعمال کرنا شروع کر دیا. اگر دیکھا جائے AK-47 کا جو کلچر ہے وہ تو ہماری یونیورسٹی کیمپسز سے ہی اجاگر ہوا تھا, اور ان کے لانے والے ہی یہی تھے جو کیمپسز میں ہم تھے اپنے ایڈیولوجیز کو محفوظ رکھنے کے لیے. ان کے لیے جب پینیٹریٹ کر گئے تو ہم نے تحفظ, جیسے الیکشن 1975 کے الیکشن میں دیکھا جائے تو AK-47 برینڈش کر رہی تھی, بالکل لوگ اس کو برینڈش کر رہے تھے اپنے الیکٹرل پروسیس کے باہر کھڑے ہو کر, اور جو بھی ہیں ان کو تحفظ دینے کے لیے. تو اس طرح کے کچھ وارز چھڑ گئے, اس طرح کے کچھ واقعات ہو گئے جس میں جانیں گئیں آرگنائزیشن کے ایکٹیوسٹ کی جانیں چلی گئی. وہ جو کلچر تھا AK-47 کا, جیسے
بہت ساری اس طرح کے واقعات. تو انہوں نے جو ہے مجبور کر دیا جو انکمبینٹ گورنمنٹ ہے, تو اس پر بین لگانے پر بالکل کمپیل ہو گئے تھے. اچھا, آپ نے ذکر کیا کہ انٹرنیشنل جو کیمپینز چل رہی تھیں اس کا بھی کچھ نہ کچھ اثر پڑا, تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا انٹرنیشنلی اور نیشنلی ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے زمانہ طالب علمی میں اسٹوڈنٹ یونینز کا پارٹ رہے اور پھر جا کے انہوں نے اس ٹریننگ کو یوٹیلائز کیا؟ زہیب, آپ کچھ بتائیں گے؟ بیسیکلی ہر ملک میں, ہر کنٹری میں ایسے لوگ موجود رہے ہیں جو اسٹوڈنٹ یونینز کا پارٹ رہے ہیں یا اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز کا پارٹ رہے ہیں, اور آگے آ کے انہوں نے مین اسٹریم پالیٹکس میں حصہ لیا. ہمارے پاس ایک حالیہ مثال موجود ہے انڈین وزیر خارجہ کی, سشما سوراج. 1970s میں وہ جنتا پارٹی کے اسٹوڈنٹ ونگ کی ایک ممبر کے طور پہ سامنے آئیں, اور لیکن ان میں کیونکہ اسکلز جس طرح کے تھے پارلیمنٹری, ان کو یوٹیلائز کرنے کے لیے جنتا پارٹی نے 1980s میں انہیں اپنی ہریانہ اسٹیٹ کی گورنمنٹ میں فرسٹ ینگسٹ منسٹر کے طور پہ لیا, اور آج وہ انڈین پارلیمنٹ کا ایک حصہ ہیں اور خاص کر وزیر خارجہ انڈیا کی بنی ہوئی ہیں. تو اسٹوڈنٹس پالیٹکس تو انٹرنیشنلی اور ورلڈ وائڈ یا پاکستان میں بہت کامن رہی ہے. یہ نہ صرف انٹرنیشنلی, پاکستان میں بھی ہمیں اس کی ایگزامپلس ملتی ہیں کہ جو ہمارے ملک میں لیڈرشپ کی مطلب ایک لیڈنگ اس پر نمایاں پرسنالٹیز ہیں, وہ بھی اسٹوڈنٹ یونینس کا حصہ رہی ہیں. جیسے کہ آپ دیکھ لیجیے کہ پریزنٹ پرائم منسٹر نواز شریف از آلسو دا پارٹ آف اسٹوڈنٹ یونین. سنگر جواد احمد, یہ سب مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا پارٹ رہے ہیں. اور دوسری جگہ دیکھا جائے تو لیڈرز بھی لائک لیڈر آف ایم کیو ایم مسٹر الطاف حسین اور ڈاکٹر فاروق ستار, دے ور دا پارٹ آف اے پی ایم ایس او, اینڈ آلسو لائک قاسم ضیاء اینڈ سلام اللہ ٹیپو, دے ور آلسو دا پارٹ آف پی ایس ایف. سو لائک دس وی ہیو آلسو این ایگزامپل لائک مسٹر حسین حقانی یا آئی جے ٹی اسلامی جمع طلبہ. یہ سب مطلب یہ سب اپنے دور میں انہوں نے اسٹوڈنٹ لائف میں پریکٹس کیا ہے اسٹوڈنٹ یونین کو, اور آج وہ لیڈنگ پوزیشنز پر ہیں. اچھا, تو آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ اسٹوڈنٹس یونین کے ہم نے یہ بھی سنا کہ وہ بین کیوں ہوئے, یہ بھی سنا کہ کس طرح انہوں نے ایک پارٹ پلے کیا, تو پازیٹیو اور نیگیٹو پوائنٹس کون سے رہے ہیں ان کے؟ اسٹوڈنٹس یونین کو اگر ہم دیکھیں تو کس طرح آپ ان کا انالیسس کریں گے کہ پازیٹیو اور نیگیٹو ان کے کیا پوائنٹس ہیں؟ جی بالکل, پازیٹیو کنٹریبیوشنس تو بہت نمایاں ہیں اور بہت ساری ہیں. اگر ہسٹری کو ہی آپ دیکھ لیا جائے تو اسٹوڈنٹ یونین ایک ایسا پلیٹ فارم تھا جہاں پہ اسٹوڈنٹس ڈیموکریٹک ڈسپلن کو پریکٹس کرتے تھے. آزادی رائے کی ہر اسٹوڈنٹ, تمام اسٹوڈنٹس کو حق تھا, اور وہ جب کیمپینس رن کی جاتی تھیں تو اپنے مخالف پارٹیز کے بارے میں ڈفرینٹ ویوز اور بہت ہی ایگریسو اور ویوز کو شیئر کیا جاتا تھا. باوجود اس کے ماحول ایسا تھا کہ کوئی ریلیجیس, سیکٹیرین اور ایتھنک وارز یا ویوز نہیں ہوتے تھے. ایک آزادانہ سوچ, ان سب سے اوپر بالا تر ہو کے سوچتے تھے اسٹوڈنٹ. تو ایک بہت ہی ڈیموکریٹک انوائرمنٹ ہوتا تھا اسٹوڈنٹ یونینس کی جب پریکٹس ہوتی تھی. اس کے علاوہ ڈبیٹ کمپٹیشنز, جب کیمپینز رن ہوتی تھیں تو ڈبیٹ کمپٹیشنز ہوتے تھے, دوسری ایکٹیویٹیز. تو جو لوگ ریپرزینٹ نہیں بھی کر رہے ہوتے تھے, لیڈنگ پوزیشنز پہ نہیں ہے, تمام اسٹوڈنٹس کو موقع ملتا تھا کہ وہ اپنی اسکلس کو ڈیولپ کریں, اور جو جس کام میں مطلب ہر بندہ جو اپنی صلاحیت رکھتا تھا. کیمپین جب کوئی بھی ہم ٹیم ورک کرتے ہیں تو وہ پوری ٹیم کا ورک کنٹریبیوشن ہوتا ہے, نہ صرف لیڈرز کا. تو جو اسٹوڈنٹس تھے وہ بھی اپنے کنٹریبیوشن دیتے تھے. لائک اگر کسی جرنلزم کے ڈپارٹمنٹ سے جرنلسٹ, فیوچر جرنلسٹ, وہ اپنے کیمپینز کو کور کر کے اپنی جرنلزم پریکٹس کرتے تھے. جن کا سنگنگ کی طرف رجحان تھا تو وہ سنگرز اپنی جو ہے پریکٹس کیا کرتے تھے سنگنگ کیمپینز میں اور جلسوں میں, سنگنگ وغیرہ کر کے انٹرٹین کر کے اپنا نام, سب نے اپنی پہچان بنائی اس دور میں. تو ایک بہت ہی فیسلٹیز کا ایک پلیٹ فارم تھا جہاں ہر اسٹوڈنٹ کو فیسلیٹیٹ کیا گیا اور ان کے اندر اسکلز ڈیولپ ہوئی. اور بہتر زیادہ تر اس کی امپورٹنس یہاں پر دی جائے گی کہ جیسے کہ ہم ایک جمہوری ریاست کا حصہ ہیں, تو اسٹوڈنٹس کو اپنے خیالات, مطلب اسٹوڈنٹ جو اس کا حصہ رہے ہیں, ان کو ان کا انٹرسٹ جو ہے کرنٹ افیئرس میں اور معلومات میں ڈیولپڈ ہوتا تھا کہ وہ جاننا چاہتے تھے کہ ان کے گرد ہو کیا رہا ہے اور کس کے کیا آبجیکٹیوز ہیں. اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا تھا کہ اسٹوڈنٹس کرنٹ افیئر سے اویئر تھے, تو ان کے پاس جب معلومات تھی تو تمام اسٹوڈنٹس کے کوئی نہ کوئی خیالات تھے, ان کی کچھ رائے تھی کہ وہ اپنے کنٹریبیوشن معاشرے کی بہتری کے لیے اپنا کنٹریبیوشن کیسے کر سکتے ہیں.
تو فائدے تو اس کے اسٹوڈنٹ یونینس کے بہت رہے. اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے جب پورے ایک پروسیس کے بعد جو لوگ الیکٹ ہوتے تھے تو وہ جو سروسز پرووائڈ کرتے تھے وہ بھی ایک ایڈمنسٹریشن اسکلز ڈیولپڈ ہوتی تھی کہ ہاؤ ٹو ایڈمن, کہ کسی سسٹم کو کیسے ایڈمن کیا جاتا ہے. مینجمنٹ پوائنٹس رن کرنے کے لیے ایک ٹرانسپورٹ کمیٹی بنائی جاتی تھی جو پورا ٹرانسپورٹیشن سسٹم کو کور کرتی تھی, اس کو مینج کرتی تھی. فوڈ اور ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ مطلب کمیٹی الگ بنائی جاتی تھی, وہ مینج کرتے تھے کہ کیا کوالٹی آف فوڈ پرووائڈ کیا جا رہا ہے, کس طرح سے ایک کہیں کہ انفلیشن ریٹ آف انفلیشن کو بھی کنٹرول کیا جاتا تھا کہ عام انسان جو تھے وہ اپنی مرضی سے نہیں مہنگا کر سکتے تھے کسی چیز کو. بہت ساری فیسلٹیز تھیں. اسٹوڈنٹس کو آئے دن بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو اسٹوڈنٹ یونینس ایک اہم کردار ادا کرتی تھیں ان مسئلوں کو سالو کرانے میں. تو کنٹریبیوشنس تو بہت پازیٹیو رہی ہیں, اور بہتر یہ آپ کے سامنے ایگزامپلز ہے کہ موجودہ دور میں جو نمایاں لیڈرز ہیں آپ کے, جیسے ابھی ہم نے ڈسکس بھی کیا, تو وہ سب اپنے دور میں اسٹوڈنٹ یونین کا حصہ رہ چکے ہیں کہ جو چیزیں انہوں نے مطلب پریکٹس کی, لائف پریکٹس ایکسپیرینس کی, وہ آج اس کو اپلائی کر رہے ہیں. تو اس کے چلیں بہت پازیٹیو کنٹریبیوشن رہی ہے. ایاز, مجھے لگ رہا ہے کہ آپ تھوڑا ان سے ڈس ایگری کریں گے, آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ میرا خیال یہی ہے کہ ہمیشہ ان کی جو کنٹریبیوشنز ہے وہ نیگیٹو ہی رہی ہیں. جیسے انہوں نے فوڈ اور کچھ اور ادر ان کی چیزوں کی مثالیں جو دی ہیں, تو ان میں یہ بھی دیکھا جائے گا ایک دور ایسا آ گیا کہ انہی یونینز نے اس کو ایک ٹریڈ بنا دیا اور باہر کے بزنس کو یہاں لا کے ان کو اکوموڈیٹ کر دیا. جو بھی چلتا تھا, جو بھی ہوتا تھا, دیٹس اوکے, بٹ وی ہیو آور ڈیوٹی اینڈ وی ہیو آور کنٹریبیوشن, وی ہیو آور جو بھی ہے ان کے ساتھ ہمارا لگا ہوا ہے. بٹ ڈز ناٹ میٹر وٹس ایور دے برنگ ان اینڈ what sort of just trade they want to run in the university, does not matter. تو ایک طرح سے انہوں نے جو ہے اس کو ایک مافیا بن چکی تھی یونین سے, ایک دور ایسا آ چکا تھا. اب دیکھا جائے تو ان کو جب ہم نے جو ان کے لیڈرز تھے, لیگل تھا جو لیگلی ہم نے ان کو جو سینڈیکیٹ میں حصہ بنا دیا, تو فار ایگزامپل سب سے بڑا نقصان تو یہی ہوا کہ انہوں نے جو ایڈمنسٹریشن جو ہے یونیورسٹی کا, ان کو ہی ہاسٹیج بنانا شروع کر دیا. واٹس ایور ڈیمانڈز دے نیڈیڈ وہ پاس ہو جاتے تھے. جب آگے چل کر جب ایک دور ایسا بھی آیا جو ابھی بھی پریویل کرتا ہے, دیٹ از گھیراؤ. سو ہم دیکھا جائے تو وہ جب بھی ہمارے ڈیمانڈز ہوتے ہیں تو جو وائس چانسلر کے آفس میں گھس جاتے ہیں اور کچھ باہر کھڑے ہو کر جب نعرے بازی کرتے ہیں, ان کے اگینسٹ جو انٹیمیڈیشن کی جاتی ہے, تو یہ نیگیٹو افیکٹس ہی ہیں اس کے بہت سارے. تو ان کو اگر دیکھا جائے تو 2 جولائی 1992 کا جو کورٹ کا آرڈر آیا تھا, انٹریم آرڈر بھی آیا تھا کہ یونیورسٹیز اور کالجز میں سب سے پہلے جو آنے والا اسٹوڈنٹ ہوگا ایڈمیشن کے لیے, he is going to be that he should sign affidavit or his or her parents should sign affidavit that your children are not going to be part of politics. دیکھیں سب سے بڑی بات, اگر یہ بات سامنے آئی ہے کورٹ سے, تو اس کا مطلب جو میں نہیں کہتا پالیٹکس از سمتھنگ رانگ, میں انٹلیکچوئلس کو کوٹ کرنا چاہوں گا. وہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی جو ہے ایک ویکل ہے, اور جو آپ کا پالیٹکس ہے دیٹ از فیول فار دیٹ ویکل. تو اس کو تو ڈینائی نہیں کر سکتے, بٹ جو یونینز تھیں انہوں نے ڈسٹارٹ کر دیا اس جو ہمارا پالیٹکس ہے, جو اس کا سموتھ پالیٹکس ہے, اس کو ڈسٹارٹ کر دیا پورا. اس کا جو ڈھانچہ تھا اس کو مسخ کر کے چھوڑ دیا انہوں نے. تو فائنلی جو کورٹ کا آرڈر تھا وہ ایک حد تک چلا گیا کہ آپ جب داخلہ لے رہے ہیں تو آپ کو ایفیڈیوٹ سائن کرنا پڑے گا کہ آپ کے بچے جو ہیں پالیٹکس سے دور رہیں گے. تو یہ کچھ نیگیٹو اس کے پوائنٹس ہیں بہت سارے. تو یہ اچھا چلیں, پازیٹیو پوائنٹس بھی ہیں, نیگیٹو. ادم آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی نہیں, پولیٹیکل جب انہوں نے کہا کہ پولیٹیسائز کر دیا گیا, تو ایک جمہوری ریاست کا حصہ ہونے کے بعد کہ اگر اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں حصہ نہیں لیں اور اگر وہ ویو نہیں رکھتے تو پھر وہ ڈیموکریسی کیسی؟ تو ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے, ڈیموکریٹک ریاست میں, تو اسٹوڈنٹس کو اس سے نہیں روکا جا سکتا کہ ان کے کوئی پولیٹیکل ویوز نہ ہوں. وہ خیر الگ بات رہی کہ اس کو ڈی پولیٹائز کرایا گیا, اور کیا جو سچویشنز پریویس رہیں کہ وہ دور کب تھا, جب اس کے اوپر کیسا دور تھا جب بین کیا گیا. لیکن یہ پولیٹیسائز نہیں رہا, یا یہ نیگیٹو ویو ہے, تو یہ اس سے میں ایگری نہیں کرتی کہ یہ نیگیٹو ویو ہے. اچھا, آپ جو ہے وہ پازیٹیو کے اوپر بالکل ٹکی ہوئی ہیں, ایاز جو ہے وہ مضر ہیں کہ نیگیٹو ویوز تھے. ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک اور واپس آتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک. بریک پہ جانے سے پہلے اسٹوڈنٹس یونین کے پازیٹیو اور نیگیٹو پوائنٹس کے اوپر ڈسکشن ہو رہا تھا, اور انم بزد تھیں کہ پازیٹیو ان کی کنٹریبیوشن ہے بہت زیادہ, جبکہ ایاز میرے خیال میں اس سے ڈس ایگری کر رہے تھے. تو ایاز کیا خیال ہے آپ کا؟ جی میں مزید ڈس ایگری اس پوائنٹ پہ کرنا چاہوں گا کہ جو انم کہہ رہی تھی کہ ڈیموکریٹک پروسیس اور پالیٹکس ہونا چاہیے, تو میں ان کے یاد دہانی کے لیے کہنا چاہوں گا کہ جب ڈیموکریٹک ریجم آیا تھا آفٹر دا بین 2 دسمبر 1988 میں, جب محترمہ بینظیر بھٹو نے جب
کہا تھا کہ ان کا بین ہٹا دیا جائے گا یونینز کا, بٹ فارملی جب 1989 میں جب فارملی بین ہٹایا گیا تھا تو دیکھا جائے تو بہت سارے کالجز میں جو الیکشن تھا وہ بہت چھوٹے پیمانے پر ہوا, بٹ کے یو میں الیکشن ہوئے ہی نہیں جو ہماری یونیورسٹی تھی. تو اسی طرح چل کے جب اگلے جیسے 1990 کا دور دیکھا جائے تو الیکشنز ہونے تھے بٹ پوسٹپون ہو گئے دوبارہ انہی وائلنس ایتھنک بیسس پر جو وائلنس ہوئے تھے ہمارے کے یو میں تو وہ نہیں ہو پائے. تو اس سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ جو ریوائیو کرنا تھا انہیں, جو ری سروائیو کرنا تھا انہیں, دوبارہ ریویمپ کرنا تھا اپنے اسٹرکچر کو, وہ یہ نہیں کر پائے. تو آبویسلی کہیں نہ کہیں یہاں پر کچھ فلاز اس طرح کے رہ گئے تھے جنہوں نے ان کو ریوائیو ہونے سے نہیں بچایا. تو ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا, یہ پولیٹیسائز ہو چکے تھے اور ان کی جو ایڈیولوجی ہے فار انسٹنس یہ بالکل ڈسرپٹ ہو گئے تھے اور ڈیوائڈ ہو گئے تھے. ناؤ دے ڈڈ ناٹ ہیو اینی پلیٹ فارم ٹو ری ایمرج فرام دیئر. تو بیسکلی یہ پوائنٹ تھی. اچھا تو چلیں یہ تو ہو گئی ہسٹری کی بات اور پازیٹیو اور نیگیٹو. میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آج کے دور میں اسٹوڈنٹس یونین کا کیا اسٹیٹس ہے, کیا ہمارے ملک میں ان کے بارے میں کوئی لیجسلیشن ہوئی ہے, نہیں ہوئی ہے, بین ہے؟ زہیب اس بارے میں آپ اگر کچھ بتائیں. دیکھیں پاکستان میں اس وقت اسٹوڈنٹس یونین کا کوئی وجود نہیں ہے, لیکن مختلف کالجز اور یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹ سوسائٹیز ہیں جو اسٹوڈنٹس ایکٹیویزم کو آگے پروموٹ کر رہے ہیں. اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹیز کا جس طرح انہوں نے حوالہ دیا تھا ایاز نے سپریم کورٹ کے آرڈر کا کہ یونیورسٹیز اور کالجز میں یہ ایسے ایفیڈیوٹ جمع کرائے جا رہے ہیں جو اسٹوڈنٹس سے سائن کیے جاتے ہیں اور ان کے پیرنٹس سے بھی, تاکہ کسی طرح وائلنس کو یا کسی بھی قسم کی تخریب کاری کو روکا جا سکے اسٹوڈنٹس کے درمیان. تو پریزنٹلی اسٹوڈنٹس یونین پاکستان میں نہیں ہو سکی ہیں, جبکہ یہ پولیٹیکل نرسریز ہیں. پولیٹیکل نرسریز ہونے کا فائدہ ان کو جب ہوگا جب ان کو بحال کیا جائے. اچھا, اب ہم ایک ہائپوتھیٹیکل سیناریو ہم سوچتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اگر اسٹوڈنٹس یونین کی بحالی ہو گئی, ان کے اوپر سے بین ہٹ گیا اور پھر سے وہ ریوائیو ہو گئی, تو آپ لوگوں کے خیال میں کون سے ایسے سیف گارڈز اور میجرز ہیں جو کہ لینے چاہیے تاکہ ماضی کی غلطیاں پھر سے نہ دہرائی جائیں؟ میں انم سے پوچھوں گی. انم, آپ کے خیال میں کون سے سیف گارڈز ہیں؟ ماضی کی غلطیاں, وہ دور جب اس کے اوپر بین لگایا گیا وہ ایک ملٹری گورنمنٹ ملٹری دور تھا, اور اب ایک ڈیموکریٹک کافی مطلب ٹائم سے ہم ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو فالو کر رہے ہیں. تو اس کے اندر کوڈ آف کنڈکٹ تو ہونے چاہیے کہ جو غلطیاں, جو وجوہات جب بنی کہ گورنمنٹ کو جو تھریٹس رہے کسی بھی ملک میں ترقی کے لیے جو ہے, بیسک یہی ہے کہ وہاں پر جو رائٹس ہیں, عوام کے جو حقوق ہیں وہ انہیں دیے جائیں. اور اسٹوڈنٹ یونین ایک اسٹوڈنٹس کا ایک بیسک رائٹ ہے جہاں وہ پریکٹس کرتے ہیں, ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. تو اس کے اندر جو پولیٹیکل ایفیلیشن موسٹلی جو پولیٹیکل بینیفٹس اس دور میں جو ہے ہائی لائٹڈ رہے کہ جس کی وجہ سے بین کیا گیا, تو میرے خیال میں انہی کو جو ہے اسی کے لیے کوئی امینڈمنٹس کرنی چاہیے کہ اگر آپ اسٹوڈنٹ یونینس کو ہم ان کے بیکس کے بین کو لفٹ اپ کرتے ہیں تو پھر کچھ کوڈ آف کنڈکٹ ہوں گے جن کو یونینس فالو کریں گی. ٹھیک ہے, کوڈ آف کنڈکٹ کا پوائنٹ ہو گیا. ایاز, آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ریوائیو ہونے کے لیے ان کے پاس کوئی اس طرح کا کوئی پوائنٹ نہیں ہے جو ریوائیو ہو پائیں اور فردر سروائیو کر پائیں. وہ اس وجہ سے کہ اگر ہم دیکھیں گے اس کے لیے تو سب سے پہلے تمام اسٹیک ہولڈرز کو اور ایک انفارمڈ اور اسٹرکچرڈ ڈسکورس ہونا چاہیے جس پر بیٹھ کر تمام اسٹیک ہولڈرز اور تمام جو ہیں یونیورسٹیز کے ان کو ساتھ بیٹھ کر اور مل کر اس پر ایک ڈبیٹ کرنی چاہیے اور اس کے کچھ پوائنٹس پر آ کر ان کے لیے کچھ کوڈ آف کنڈکٹ بنانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے, لیکن میں یہ سوال پوچھوں گی آپ سے. دیکھیں یہ تو ایک بہت آئیڈیل سینیریو بتا رہے ہیں کہ سارے اسٹیک ہولڈرز کو مل کے بیٹھنا چاہیے. کیا آپ کے خیال میں ایسا واقعی میں پاسبل ہے؟ ایسا پاسبل تو میرے خیال سے نہیں ہو سکتا کیونکہ جو کمپلیکیشنز ہیں ان یونینس کی ان کو اگر مد نظر رکھا جائے تو یہ میرے لحاظ سے تو نہیں ہو سکتا. اگر ہم 1960s اور 80s کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں کچھ ایک طرح کے یا اتنے گریم کیسز نہیں ملتے. وہاں پہ جو کوئی مارکسسٹ تھا, کوئی پرو چائنا تھا, کوئی رائٹسٹ تھا, دیٹس آل. اب کا اگر ہم سینیرو آج کے دور میں 2016 کا سینیرو اگر ہم دیکھیں گے تو اس میں ہمیں بہت سارے اس طرح کی ویشیس اور ملیشیس آئیڈیاز اور آئیڈیولوجیز پریویل کرتے ہوئے ملیں گے جن میں سروائیو کرنا بہت ہی ہارڈ ہوگا اور جس کے لیے اسٹرکچر بنانا کافی مشکل ہوگا. وہ اس لحاظ سے کہ اگر دیکھا جائے تو ٹیررزم کا جو فیکٹر ہے اس وقت ہمارے جو سر پہ پریویل کر رہا ہے, اور دوسرا ایکسٹریمزم, اور تیسری بات جہاں پہ یہ جو یونینس تھی جو کہ ہم کہتے ہیں سو کالڈ جو ٹالرنس کا ایک گہوارہ تھا وہ نہیں رہا.
انٹالرنس حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے, اور ایکسٹریمزم کا جو یہ واقعات ہم دیکھتے رہے ہیں, ہماری یونیورسٹیز سے اسٹوڈنٹس ہی اریسٹ ہو رہے ہیں, جیسے صفورہ گوٹ میں ملوث کچھ لوگ پکڑے گئے تو یونیورسٹی کیمپس سے ہی گئے. اگر فار انسٹینس ہم اس کو ریوائیو کر بھی دیتے ہیں تو وہ کون سی بات ہوگی, کس طرح کے میئرز ہوں گے جو ان کو اسٹاپ کر سکیں, جو ان کو روک سکیں, اس طرح کے آئیڈیالوجیز مائنڈ سیٹ کو کریپ ہونے سے روک سکیں, جو ان کے اس میں نہ آ سکیں. تو فار می دیٹ از ویری ہارڈ ٹو جسٹ ری اسٹیبلش دیز یونینس. اچھا, ہمیں ایک پازیٹیو پکچر مل گئی, ایک گرم پکچر مل گئی. زہیب, آپ کیا بتانا پسند کریں گے؟ دیکھیں, اسٹوڈنٹ ایکٹیویزم اگر ہم آج کا دور کو دیکھیں تو ہمیں ویپنز, ڈرگز, وائلنس, برننگ ٹائرز, اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں, جبکہ ہمیں اس کو پازیٹیو اسپیکٹ پہ دیکھنے کی ضرورت ہے. جب ہم 90s کی بات کرتے ہیں, جس وقت بین لگا 1984 میں, تو اس وقت ایک جو تحریک چل رہی تھی MRD کی, تو اس وقت تو ڈکٹیٹرشپ نے اس تحریک کے اثر کو روکنے کے لیے اور الذوالفقار جیسی ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کے بننے کو کم کرنے کے لیے اس پابندی کو لگایا. لیکن 2007 کے بعد 2008 میں جب ڈیموکریٹک گورنمنٹ کا ایرا شروع ہوا تو 2016 تک وہ ایرا آج چل رہا ہے, لیکن ڈیموکریسی نچلی سطح پہ اب تک نہیں آئی. آپ لوکل باڈیز الیکشنز دیکھ لیجئے یا پھر آپ اسٹوڈنٹ ایکٹیویزم کو دیکھ لیجئے. اس کے لیے بیسیکلی تو وہی ہے کہ ایک کوڈ آف کنڈکٹ دینا لازمی ہے اور اس پہ رولز اینڈ ریگولیشن بننا لازمی ہے, لیکن اس میں بات چیت ہی ہمیشہ مسائل کا حل ہوتی ہے. World War II, World War I کے جو نتائج ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, ان کا الٹیمیٹلی نتیجہ ڈائلاگس پہ ہی آیا. تو آپ کو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, جس طرح آپ نے 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں دیکھا کہ تمام پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز کو اور ریلیجیس پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز کو ایک پیج پہ لایا گیا, اور جس طرح کانسٹیٹیوشن بنانے میں متفقہ رائے کو سامنے رکھا گیا, اسی طرح کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کر کے, کانسٹیٹیوشن کام کر کے آپ اسٹوڈنٹ یونین کو بحال کر سکتے ہیں. آخر میں آپ سب سے چند سیکنڈ کا اینڈ نوٹ لینا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کے خیال میں اسٹوڈنٹس یونین کا فیوچر کیا ہے؟ کیا وہ چل سکتی ہیں اس دور میں؟ ایکسٹریمزم, پاورٹی, انلٹریسی, ان سب کے باوجود کیا کوئی اس کا فیوچر ہے یا نہیں ہے؟ جی بالکل. میں تو بینگ اے اسٹوڈنٹ میں اس بات کو جب فیل کرتی ہوں اور اویئرنیس میری اکارڈنگ ٹو اسٹوڈنٹ یونین ہے, تو میں خود کو مطلب ایک بہت ہی بڑی تربیت سے محروم محسوس کرتی ہوں کہ اسٹوڈنٹ یونین کا مطلب ہمارے ملک میں ٹو جنریشنز جو ہیں ایسی ہیں جنہوں نے اس پریکٹس کو نہیں ایکسپیرینس کیا ہے, تو ایک بہت ہی بڑی محرومی ہے تربیت کی. تو جب ہم حالات حاضرہ سے ہم سبھی تنگ آ چکے ہیں اور ہم بہتری اور تبدیلی کے منتظر ہیں, تو تبدیلی اور بہتری جبھی آئے گی کہ جب نئے لوگ آئیں گے اور وہ پریکٹس کریں گے, اور پریکٹس کریں گے تو آگے بڑھیں گے. جب وہ اس دور سے گزریں گے, یہ سسٹم سمجھیں گے, سیکھیں گے, تبھی وہ سسٹم کو لے کر چلیں گے, وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ سسٹم کو سمجھ سکیں. اور جہاں تک ایکسٹریمزم کی بات ہے, تو اسٹوڈنٹ یونین کے پازیٹیو کنٹریبیوشنس میں ایک کنٹریبیوشن میں نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ وہاں ٹالرنس جو ڈبیٹس ہوتی تھیں تو اسٹوڈنٹس میں ٹالرنس پیدا ہوتا تھا. اسٹوڈنٹس ایٹ یونیورسٹی لیول یوتھ ہیں کسی بھی کنٹری کا, تو جب یہ پریکٹسز رہیں گی ان کی اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں, تو ان میں ٹالرنس پیدا ہوگا, تو یہ ایکسٹریمزم خود ہی ختم ہو جائے گا. بہتر ہے. ٹھیک. ایاز جی دیکھیں, جیسے مجھے تو ان کا دوبارہ بحال ہونا اور ان کا فردر سروائیو کرنا بہت ہی بلیک دکھائی دیتا ہے فیوچر میں. اس کی وجوہات میرے سامنے سب سے اہم جو وجہ ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم اگر دیکھیں تو ہمارے یہاں جو گورنمنٹس ہیں جو بھی ہیں, اگر ہم فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال دے دوں کینیڈا کی. کینیڈا میں جو کیمپس ہے, جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں یا پھر یونینز ہیں, ان پہ بین لگانا وہ کیمپس کا ہی کام ہوتا ہے. وہ جو بھی کریں, جو کیمپس چاہے گا تو انہیں بین کر دے گا, ادروائز گورنمنٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. بٹ انفارچونیٹلی اگر دیکھا جائے تو ہمارے یہاں گورنمنٹ ہی سب چیز ہے. اس کی سب سے اہم بات یہ ہوگی کہ اگر ہم نے دیکھا جیسے MRD کی تحریک, جیسے تیمور نے ڈسکس کیا, وہ چل رہی تھی, تو جو اسٹوڈنٹ یونینز یوٹیلائز ہوئے اور وہ ایک تھریٹ بن گئے ایک اگلی گورنمنٹ کے لیے, تو انہوں نے ان پہ بین لگا دیا. تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں سچویشن آلویز لائک دس. جب بھی ہم دیکھیں گے تو کسی کو اپوزیشن سے ضرور تھریٹ ہوتا ہے. اگر ان ریوائیو کر بھی جاتے ہیں تو یہی ڈر رہے گا کہ اگر یہ شاید اپوزیشن کے ہاتھوں یوٹیلائز ہو جائے, اگین گورنمنٹ کو تھریٹ ہے, تو دے کیپ بیننگ آن دیز. صحیح ہے. زہیب, میری نظر میں اگر آپ ڈیموکریسی کو صحیح معنوں میں ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سب نیشنل آئیڈینٹیٹیز چاہیے ہوتی ہیں, لیکن
جب وہ سب نیشنل آئیڈینٹیٹیز آپ کی نیشنل آئیڈینٹی پہ حاوی ہو جائیں تو وہ آپ کے لیے ایک ورسٹ کیس ہوتا ہے. آپ ان کو کس طرح ٹیکل کرتے ہیں یہ آپ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. آپ دیکھ سکتی ہیں کہ ہماری پالیٹکس کی تاریخ میں اور ہماری اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی تاریخ میں بھی کتنی اس طرح کی تنظیمیں یا اس طرح کی آرگنائزیشن موجود ہیں جو اینٹی اسٹیٹ بھی گئی ہیں. تو ان کو ٹیکل کرنے کے لیے پھر وہی بات کہ آپ کو کانسٹیٹیوشنلی اور لیگلی ایک ہینڈ ریٹن اور ایک پورا اصل صحیح صورت میں آپ کو ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ دینے پڑیں گے اور آرٹیکل 17 کی امپلیمنٹیشن کو صحیح طور پہ بڑھانا پڑے گا. بہت شکریہ. دا جرنی آف 1000 miles begins with a single step. یہ کہنا ہے ایک چائنیز فلاسفر کا. کوئی بھی کام کرنے کے لیے پہلا قدم لینا ضروری ہوتا ہے اور یہی بات ہمارے اسٹوڈنٹس یونین کے بحالی کے اوپر اور ان کی بہتری کے اوپر بھی اپلائی ہوتی ہے. آپ لوگوں نے ملاحظہ کیا کہ کس طرح ہمارے پینلسٹ نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ اسٹوڈنٹس یونین کا ماضی کیا تھا, حال کیا ہے اور مستقبل کیا ہو سکتا ہے. کسی بھی ڈیموکریٹک, پازیٹیو اور اسٹرانگ معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں کے ہر انسان کو یہ بتایا جائے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار ایک بہتر اور سیکیور طریقے سے کر سکتا ہے. اور کسی بھی معاشرے کی بہتری کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو لوگ وہاں پہ اہل علم ہیں یا اہل علم بن رہے ہیں ان کو اپنی اظہار رائے کا پورا موقع دیا جائے. اسٹوڈنٹس یونین اس پروسیس کی ایک بہت بڑی کڑی ہے. اسی بات کے ساتھ کہ ہمیں یہ من حیث القوم اور ایک پورے معاشرے کے طور پہ یہ سیکھنا ہے کہ ایگری ٹو ڈس ایگری کس طرح کیا جاتا ہے, کس طرح ٹالرنس بڑھائی جاتی ہے اور کس طرح آپس میں ڈس ایگریمنٹس کے باوجود پرامن طریقے سے رہا جاتا ہے. یہ بات ہمیں اسٹوڈنٹس یونین سکھا سکتی ہیں. ماضی کی غلطیوں سے سیکھنا ہمارا سبق ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل اسی لیے دی ہے تاکہ وہ اپنے تجربات سے سیکھے اور ان میں بہتری لائے. میں آخر میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اپنے پینلسٹس کا, انم فاطمہ, ایاز خان اور زہیب سلطان تیموری, اور ایک بہت اسپیشل تھینک یو ہماری ٹیکنیکل ٹیم کا, فرحاد, راشد, علی اور احسن. اسی کے ساتھ میں سیدہ جاسیہ فاطمہ آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.